اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اقتدار علی خان۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ 2-3 مہینہ پہلے میں ایک آپریشن سے گزرا ہوں، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ پابندی کے ساتھ میں باجماعت جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اب آپریشن کی وجہ سے میں بلانے پر بھی لوگوں کے یہاں نہیں جا پاتا، اس کی معذرت۔ بس زیادہ تر میں جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس طرح سے آ کے آپ کے سامنے کچھ پڑھنے کی، کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علم تو ہے ہی نہیں میرے پاس کوئی اتنا، مگر جب میں متواتر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یہ ساری ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا دور بدل گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں پرانا پاکستان اور نیا پاکستان زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے کسی نے اخلاقیات کی بساط الٹ دی ہے۔ نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ علم رہا، نہ وہ اخلاق رہا، نہ وہ مروت رہی، نہ وہ بھائی چارگی رہی، نہ وہ ویسا ملنا جلنا رہا۔ جیسے جیسے لوگ دور دراز علاقوں میں منتقل ہوتے چلے گئے، تعلقات کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے یوٹیوب کا استعمال زیادہ ہوتا چلا گیا، اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک کا استعمال، ٹک ٹاک کا استعمال، جیسے کہ ہم خود کر رہے ہیں، ان چیزوں نے ہمیں لوگوں سے دور کر دیا اور کراچی اب اتنا وسیع ہو چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے کہ کوئی اگر بحریہ ٹاؤن جانا چاہے گا تو 100 بار سوچے گا، کوئی نیو رضویہ جانا چاہے گا ناظم آباد، ناظم آباد سے، تو اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ بہت سارے عزیزوں کے یہاں بلاوا آتا ہے، مگر دوری کی وجہ سے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کراچی کی سڑکوں کو دیکھ لیجئے، 100 بار انسان سوچے گا باہر نکلیں یا نہ نکلیں۔ اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ گرمی جس طرح پروان چڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس وقت غالباً ٹیمپریچر 33-34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آنے والے سالوں میں 2050 تک 60 ڈگری سے زیادہ کراچی ہو جائے گا۔ اس وقت کراچی میں رہنا محال ہو جائے گا۔ تو کون جیتا ہے زلف کے سر ہونے تک، کس کو پتا کہ آنے والے وقتوں کے اندر کون سی نسل کیا کیا مسائل سے گزرے گی اور کیا کیا فیس کرے گی۔ بہرحال آج کل یہ نام بہت زیادہ چل رہا ہے، ریحان طارق۔ یہ پوڈ کاسٹ اب تو ہمیں بولتے ہوئے بھی ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، یعنی نیا جدت کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی ہم جیسے دقیانوسی زمانے کے لوگ، ان کا پروننسیشن، تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ پوڈ کاسٹ، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ خود بہت حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اینکر ہیں، سوٹ ووٹ پہن کے آتے ہیں، بہترین کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بہترین گاڑی سے خود اتر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی نامی گرامی شخصیت ہوتی ہے، وہ بھی بہت ہی 8-8، 9-9، 10-10 کروڑ کی گاڑی رکھتے ہیں، اسی میں سے اترتے ہیں۔ ان کے پاس بقول لوگوں کے کہ بعض کے پاس تو ایک دن کی جو انکم ہوتی ہے وہ 24-25 کروڑ ہوتی ہوگی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ایک امیر دوسرے امیر سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنے کروڑوں کیسے آئے؟ اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہوگا۔ ایک نامور شخصیت جو مہنگی ترین گاڑی پر بیٹھتا ہے خود،
महंगी तरीन गाड़ी से उतर रहा है और महंगा तरीन सूट जेबतन किए हुए है, खुद कमाई कर रहा है व्यूज़ ज़्यादा आने पर, वो दूसरे से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास ये गाड़ी कैसे आई, तुम्हारे पास इतना असासा कैसे आया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कैसे आ रही है, तुम्हारे अकाउंट में इतने करोड़ों रुपए कैसे आ रहे हैं। है ना लतीफ़ा? एक अमीर दूसरे से पूछ रहा है कि तुम्हारी अमीरी का सबब क्या है, तुम इतने अमीर कैसे हो गए, तुमने जो ये घड़ी पहनी हुई है ये तो 8-10 लाख की है। कह रहा है हाँ। तुमने ये जो चश्मा रखा हुआ है ये भी लाखों का है। कहने लगा हाँ। और ये आपके जूते कितने के हैं? कहेंगे ये 9-10 लाख के हैं। अच्छा, तो आपके पास इतने पैसे आए कैसे? रेहान तारिक पूछ रहे हैं। जिनके खुद घड़ी की कीमत पता कीजिए, खुद उनके पोशाक की कीमत पता कीजिए, खुद उनके जूतों की कीमत पता कीजिए। माजरत के साथ अगर मैं इस पर थोड़ा सा मुस्कुरा दूँ या हंस दूँ तो बुरा नहीं मानिएगा। एक जगह एक मजमा शोर कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। एक शख्स ने कहा कि ये कैसा शोर कर रहे हैं, तो वो भी उस मजमे में शामिल हो गया और ज़ोर से चीखने लगा, शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। आपने देखा, यानी शोर को रुकवाने के लिए अपने शोर को बुलंद कर दिया और आवाज़ लगाई ज़ोर से, शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। क्या ज़माना आ गया है, क्या दौर आ गया है। हमारे दौर में कहा जाता था कपड़े पे दाग ना लगे, अब इश्तिहार आता है तो दाग तो अच्छे होते हैं, और वहाँ से एक पाउडर का इश्तिहार होता है कि वहाँ पे पाउडर मौजूद है, जितना चाहो गंदा करना बेटा, कपड़ा गंदा कर लो, ये पाउडर तो मौजूद है ना, और माँ भी मौजूद है, नौकरानी भी है, और वॉशिंग मशीन भी है, कपड़ा साफ हो जाएगा। प्रोडक्ट बिकना चाहिए बस, कपड़ा चाहे कितना ही गंदा हो जाए। बड़ा मायूब लफ्ज़ है ये दाग। हालांकि दाग देहलवी बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, और ये लफ्ज़ बहरहाल मायूब था पुराने ज़माने में। दाग, किसी के ऊपर कलंक का टीका, यानी किसी के ऊपर अगर बदनामी का दाग आ जाए तो उसको मायूब समझा जाता था दाग। मगर अब दाग हुनर बन के ऊपर आ गया है। दाग तो अच्छे होते हैं भाई, वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। छोटी बहन बड़ी बहन से मुकालमा अदा कर रही है। पहले तो बच्चा बोलता है कि ये जो आपने निहारी बनाई थी बड़ी बेहतरीन है। फिर किचन दिखाते हैं कि छोटी बहन कहती है कि इसका रोगन और इसकी बू ये किस तरह जाएगी, आप कैसे इसको साफ करेंगी। बड़ी बहन से छोटी बहन पूछ रही है आप इसको कैसे साफ करेंगी, जबकि बहन का काम था बहन का हाथ बटाना। क्या तरबियत दी जा रही है, क्या लोगों को माशरे में सिखाया जा रहा है। छोटी बहन कह रही है बड़ी बहन से कि आपके लिए तो ये इसकी बू निकालना, इसको साफ करना कितना मुश्किल होगा। तो वो प्रोडक्ट को दिखा के कहती है कि नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगी। तो जिस ज़माने में बहन बहन का हाथ बटाती थी, छोटी बहन, आपने उस हुनर को उजागर करने के बजाय आप उस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। इससे कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा हो रहा है आपको। एक नामी ग्रामी शख्सियत है, दुनिया उनको जानती है चैनल के हिसाब से, रमज़ान की नशरियात का वो लाजमी जुज़्व हैं, इक़रारुल हसन। और उनके बारे में भी लोग बहुत तनकीदें करते हैं कि जिन्होंने 3 बीवियां रखी हुई हैं, 4 की इजाज़त है, गरचे कि तुम इंसाफ कर सको तो। सूरह निसा में है 4 शादियां आप कर सकते हैं, गरचे कि तुम इंसाफ कर सको। अगर उन्होंने 3 कर लिए तो 1 की गुंजाइश तो अभी भी बचती है। उन्होंने कहा कि मैंने 21 साल ARY को दिए, और वाकई दिए,
اور ARY چینل نے ان کو بہت عزت دی، بے حد عزت دی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چینل کو خیر بات کہہ دیا، اور انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے، اور وہ اب ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، آن دی ریکارڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آن دی ریکارڈ ہے کہ میرا گھر کیسے چلے گا مجھے نہیں پتا۔ جب ماشاءاللہ 3 بیویوں کو رکھنے کے باوجود چل رہا ہے، اور ARY کے مرہون منت چل رہا تھا، تو پیسہ تو آپ کے پاس جمع ہوگا ٹھیک ٹھاک، کیونکہ آپ کوئی غلط کام میں تو ہے نہیں، کہیں انویسٹ کیا ہوگا، کہیں آپ کو کسی چینل سے پیسے آ رہے ہوں گے، پیسہ تو آپ کے پاس ہوگا نا، ورنہ بھائی ایک بیوی اس زمانے میں رکھنا بڑا مشکل ہے، 3 بیویاں کون رکھے گا؟ اس کے بعد سے سیاسی جماعت وہی بناتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ میں نے مارکیٹ میں جا کے پوچھا یہ موبائل کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا حضور جتنا گڑ ڈالیے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے آپ اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بالکل صحیح کہنا ہے، جتنا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، جتنا پیسہ آپ زیادہ ڈالتے جائیں گے، مہنگے سے مہنگا آئی فون آپ خریدتے جائیں گے، موبائل لیتے جائیں گے، یہ طریقہ ہے۔ کوئی مفلوق الحال آدمی کسی جماعت میں کو بنا نہیں سکتا ہے، رجسٹرڈ نہیں کر سکتا ہے، سیاست میں نہیں آ سکتا ہے، کنگلا آدمی نہیں آ سکتا ہے، جو دولت مند ہوگا وہی آ سکتا ہے سیاست میں۔ سب سے پہلی بات ہے، اقرار الحسن کو یہ سمجھنا چاہیے قوم بیوقوف نہیں ہے، جہاں ہے مکتب حیرت، سبق یہاں ہے چپ رہنا، بھائی بڑا گناہ یہاں ہے الف سے بے کہنا۔ دن نہیں رات نہیں، صبح نہیں شام نہیں، دن نہیں رات نہیں، صبح نہیں شام نہیں، رہ گئی ایک نہیں، ہاں کا کہیں نام نہیں۔ پیسہ پیسے کو بناتا ہے، آپ کو پیسہ ہوگا تبھی تو آپ نے ایک پارٹی بنائی ہے، اور پارٹی انسان خدمت خلق کے لیے نہیں بناتا ہے۔ معذرت کے ساتھ برا ضرور آپ لوگ کو لگے گا، خاص کر اقرار الحسن صاحب کو، خاص کر طارق ریحان صاحب کو، اور ان جیسے بے شمار اینکر کو برا ضرور لگے گا۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، خدمت کرنے کے لیے قوم کی کوئی نہیں آیا۔ آج ہمارے علاقے کا کونسلر ہے، اگر آ کر آپ علاقے کی زبوں حالی دیکھیں اور دیکھیں کس خستہ حالی میں روڈ ہے، تو آپ روڈ پہ نکلنا بند کر دیں گے۔ آپ 4 ماسک بھی لگا لیں گے نا، تو گاڑیاں جو گزر رہی ہیں اس سے جو ریت کا طوفان اٹھ رہا ہے، کسی کو چھینک، کسی کو کھانسی، کسی کو جلدی امراض، کسی کو الرجی، کسی کا گلا خراب ہونا، یہ روز کا معمول ہے۔ سانس لینے میں پریشانی، سانس کی دقت، مگر وہ روڈ بنائے گا کون؟ جو ایک روڈ نہ بنا سکے وہ شہر کو بنانے کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہوگا؟ جو اپنی سڑک کو نہ صحیح کر سکے پاور ہونے کے باوجود، اور اس مد میں آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ پورا کراچی اس وقت کدال کی نوک پر ہے۔ اب نئے نوجوانوں کو کدال نہیں پتہ ہے، کاف دال الف لام، کدال وہ جس سے کہ زمین کو کھودا جاتا ہے، کدال، اس کی نوک پر پورا کراچی شہر ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی قریہ، کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بس لوگوں کو کیا چاہیے؟ ایک پلیٹ بریانی کی، ایک چکن ٹکا، ایک نان، ایک کولڈ ڈرنک، اور کہیں پڑا ہوا کوئی 500,000 کا نوٹ، بس اس سے زیادہ قوم کی خواہش بھی نہیں ہے۔ قوم کی بس چھوٹی سی خواہش ہے، کہیں سے ایک پلیٹ بریانی کی مل جائے، کہیں سے ان کو ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل مل جائے، کہیں سے ان کو ایک چکن ٹکا اور ایک نان مل جائے۔ قوم کو یہ نہیں پتہ ہے کہ گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، بجلی کس برق رفتاری سے دوڑ رہی ہے، اور واقعی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ اس شہر میں دوڑ رہی ہے بجلی، جس کا بل تبھی تو اتنا زیادہ آ رہا ہے۔ تو بھائی میرے،
دنیا کے 2 کام بہت آسان ہیں، حکم دینا بہت آسان ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، اور تنقید کرنا، برائی کرنا ایک دوسرے پہ، یہ آسان ترین کام ہے، حکم دینا اور برائی کرنا۔ یہی ہو رہا ہے آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، صرف یہی ہو رہا ہے۔ پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پھر الجھنا مجھ گریباں چاک سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔